ریاست حیدرآباد ہی ایسی ریاست تھی جس میں میر عثمان علی کے سکے چھپتے تھے، نوٹ چھپتے تھے، اس میں انہی کی دستخط ہوتی تھی، برطانوی گورنمنٹ کی دستخط نہیں رہتی تھی۔ جبکہ دوسری ریاستیں اگر اپنی ریاست کا پیسہ اور سکہ چھاپنا بھی چاہتے تو اس میں برطانیہ کا پرمیشن بھی رہنا پڑتا اور ان کی دستخط بھی رہنا پڑتا تھا، لیکن میر عثمان علی کو اتنی آزادی تھی کہ وہ اپنی ریاست کا آزادانہ سکہ چلا سکتے ہیں۔ نظام حکومت میں کتابوں کی اور علمی خدمات کی بڑی قدر تھی۔ علم دوست حکمران گزرا ہے۔ نظام حکومت کے بجٹ کا تقریباً 11% حصہ وہ علمی کاموں پہ خرچ ہوتا تھا۔ ہندوستان حکومت نے رابطہ کیا تھا کہ بھئی چائنا سے ہماری جنگ چل رہی ہے، آپ ہمارا تعاون کریں، تو اس موقع پر 1956 میں میر عثمان علی نے 5000 کلو سونا دیا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی یہ آیت کی روشنی میں مسلمان حکمرانوں میں سے ایک مسلم بادشاہ جسے ہم بہت قریب سے جانتے ہیں، میر عثمان علی اور ان کے کارنامے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق آموز پہلو ہیں جسے آج کے مسلمانوں کو قدر کرنا اور اپنے جیتے جی کچھ کر کے جانے کے جذبے ہونا، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں جن نبیوں کا، جن قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی نیکی پر ملنے والے انعامات، برے لوگوں کی بدی پر ملنے والے عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے قصے جو ذکر کیے گئے ہیں اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جن کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، احمق اور پاگل نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی دنیا سے، موجودہ حالات سے، گزرے ہوئے واقعات سے کچھ بھی سبق نہ لیتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے بھی کوئی عبرت اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جن کی آنکھیں کھلی ہوں، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں، ان کے لیے بہت سبق آموز پہلو ہیں ان قصوں میں جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور عرب کا ایک مقولہ ہے، عربی زبان کا، الناس علی دین ملوکہم
لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج پر جیتے ہیں. بادشاہ کا مزاج جیسا ہوگا ویسا رعایا کا بھی مزاج بنتے جائے گا. جیسے کہتے ہیں درخت کا جو سایہ اور کلر ہوتا ہے وہ کلر پانی میں بھی منتقل ہوتا ہے. چنانچہ گاؤں دیہات میں کنویں کے پاس جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں کے ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے پانی میں جب وہ پتے گرتے ہیں اور اس کا سایہ پڑتے رہتا ہے تو پانی کا کلر بھی ہرا کلر ہو جاتا ہے. تو وہ سائے اور درخت کے کلر اور اس کے تحت میں رہنے کی وجہ سے پانی بھی وہ اثر لے لیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے حجاج بن یوسف کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں وہ قتل، خون بہانا، لوگوں کو پر ظلم کرنا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر پچھلی امتوں کے ظالموں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، پوری امتوں کے ظالم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے پورے ظالم ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ہماری امت میں سے حجاج بن یوسف کو ایک طرف کھڑا کر دیں تو اس کا ظلم بھاری پڑ جائے گا ان پوری امتوں کے ظلم کے مقابلے میں. وہ بڑھ جانا کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کمیت کے اعتبار سے ہو، یعنی مائنارٹی کے حساب سے ہو یا میجارٹی کے حساب سے ہو، کمیت یا کیفیت، زیادہ لوگوں کو قتل کیا یا بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1,20,000 مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا، جس میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے. تو ظاہر سی بات ہے ایک صحابی کو بھی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے 100-200 عام غیر مسلموں کو یا کسی اور نافرمانوں کو قتل کرنے کے مقابلے میں. تو اس کے زمانے میں قتل کا مزاج زیادہ تھا تو پبلک میں یہ ٹاپک چلتی تھی صبح ہونے کے بعد کہ کل کون مرا، آج کون مرتا نہیں معلوم، کس کے بارے میں قتل کا فیصلہ نہیں آتا نہیں معلوم. تو پبلک ہمیشہ مکانات بنانے، بچوں کو پڑھانے، بلڈنگیں بنانے، باغات آباد کرنے کے بجائے یہ چرچے زیادہ رہتے، یہ ٹینشن زیادہ رہتا ان کو. ولید بن عبد الملک کا جب زمانہ تھا تو اسے تعمیرات کا، بلڈنگیں بنانے کا، بنگلے بنانے کا شوق زیادہ تھا. تو پبلک میں بھی وہی زیادہ شوق بڑھتے گیا کہ ہم بھی یہ زمین خریدیں گے، یہاں کوئی گھر بنائیں گے، وہاں کوئی فارم ہاؤس بنائیں گے. اور ایک بادشاہ گزرا جس کا شوق یہ تھا کہ وہ مزیدار کھانے، بھاری کپڑے، لذیذ غذائیں یہ اس کے دسترخوان پر ہمیشہ سجی رہتی تھیں، اسی کا شوقین تھا. تو پبلک بھی اسی طرف، یہ مزیدار کھانا، وہ مزیدار غذا، وہ شربت پینا، یہ جوس پینا، پبلک میں وہ شوق اور وہ چرچے چلتے تھے. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہ بننے سے پہلے ٹھاٹ کا لباس، بھاری جوڑا، 200 درہم کا کپڑا پہننے والے، ایسی خوشبو لگانے والے کہ گلی سے گزر جاتے تو کافی دیر تک گلی میں خوشبو رہتی. ویسے بادشاہ، ویسے مالدار شخص جب وہ بادشاہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں تو اپنی ساری دولت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں. اور جو بیوی ان کے نکاح میں تھی فاطمہ، وہ بھی 5-6 نسبتوں سے بادشاہت سے تعلق رکھتی تھی. باپ بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھا، 4 بھائی بادشاہ تھے، تو 6 نسبتیں بادشاہ، یعنی 4 بادشاہوں کی بہن، ایک باپ بادشاہ کی بیٹی، ایک دادا بادشاہ کی بیٹی، اور خود شوہر بھی اب اس وقت بادشاہ بن گیا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت نے فرمایا کہ اپنی پوری دولت جو تمہیں بھائیوں سے، ماں باپ سے ملی ہے، یا تو بیت المال میں جمع کرنے پہ راضی ہو جاؤ یا پھر مجھے چھوڑنے پہ راضی ہو جاؤ. تو انہوں نے ساری دولت بیت المال میں جمع کر دی اپنے شوہر کی خاطر کہ مجھے شوہر چاہیے،
سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ اس میں سبق ہے ان مسلمان بہنوں کے لیے جو اپنے رشتے توڑ لیتے ہیں صرف سونے کی خاطر۔ اتنا سونا نہیں دیے، اتنا سونا نہیں ڈالے، ہماری انگوٹھی چرا لیے، ہماری چین چرا لیے، فلاں ڈالتے بولے نہیں ڈالے، فلاں دیتے بولے نہیں دیے، اس واسطے رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ ایسے احمقوں کو سوچنا چاہیے کہ آج سے 1200 سال پہلے ایسے نیک دل خاتون گزری ہے جو ہو سکتا ہے تمہاری ہی نام کی، فاطمہ نام کی ہو، جس نے بادشاہوں کے گھرانے سے ہونے کے باوجود بھی ساری دولت مسلمانوں کے خاطر جمع کر کے ایک مسلم شوہر کی خاطر قربانی دینے، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لیے فاقے آ جاتے ہوں اور سالن کے بجائے روٹی میں نمک اور کچی پیاز سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہو تو بھی گوارا ہے، لیکن نیک دل شوہر چاہیے بس۔ اور آج کتنے خاندانوں میں جھگڑے، نفرتیں صرف پیسوں کی وجہ سے۔ بعض احمق اور پاگل قسم کے جوان تو ایسے ہیں، شادی کے موقع پر پورے جوڑے کی رقم، جوڑے میں ٹوپی سے لے کر پیجامے تک اور اندر پہننے کے کپڑے تک کے بھی پیسے چاہیے، بلکہ بعض تو لیسٹ میں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بھی ہونا، بنیان بھی ہونا، نکر بھی ہونا، فلاں بھی ہونا۔ کیوں؟ جب اس کے باپ کی شادی ہوئی تھی تو اس کے سسرال نے آج سے 50 سال پہلے وہ سارا سامان دیا تھا جو آج باپ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی وہی سارا سامان مانگ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں آیا تو پھر ناگواری، ناراضگی، بچی کو ٹارچر کرنا، گالیاں دینا، بد زبانی پہ آنا، کیوں؟ میرے بیٹے کو نکر نہیں ملی ہے۔ اتنی گھٹیا سوچ، اتنی کمظرفی۔ تو جب تم اپنے بیٹے کو اس قابل نہیں بنائے اور تم اس قابل نہیں بن سکے کہ ایک عورت کے حق میں ایک مرد بن سکو، تو ایسی نامردی والوں کو بھکاری بننا چاہیے شوہر بننے کے بجائے۔ انہیں وہاں کچھ خیرات تو مل جائے گی لیکن دینے والے کو تکلیف نہیں ہوگی، جاتے جاتے وہ کچھ رقم ایسی دے دے گا جس سے تم نکر ہی نہیں پورا ڈریس خرید سکتے ہو، لیکن دینے والے کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ یہاں دینے والوں کو دینے کے باوجود بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو اس کی پوری خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی کوئی شکر کرنا، کوئی عزت دینا، کوئی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا یہ نہیں ہوگا۔ لے کر بھی، بھکاری بن کر بھی، فقیر بن کر بھی، ان کے کپڑے پہن کر، ان کا بستر لے کر، ان کے برتن لے کر، ان کا فریج لے کر، ان کی واشنگ مشین لے کر، ان کی پلنگ اور ان کی چارپائی سب ان کا لے کر بھی چوری اور سینہ زوری کی طرح غنڈہ بن کر، جیسے سماج میں کہتے ہیں غنڈہ گردی جیسے ہوتی ہے ویسے داماد گری بھی ہوتی ہے، غنڈہ گردی جیسے ہوتی ہے ویسے داماد گری ہوتی ہے، تو ویسا پیش آنا اپنے سسرال کے ساتھ۔ اور وہاں ایک مسلمان خاتون اپنا سارا لٹا دیتی ہے مسلم حکمران، مسلم شوہر اور مسلمانوں کے سماج کی خاطر۔ تو جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسا اثر رعایا پہ پڑتا ہے۔ اور آج ہم جس حکمران کے تحت میں جی رہے ہیں، کس ملک کا بھی حکمران ہو، اب سعودیہ عربیہ کا لے لیجئے، وہاں کے حکمران محمد بن سلمان کی سوچ کیسی ہے، وہ کیا چیزیں بناتے جا رہا ہے، شراب کے اڈے کھولنا، ناچ گانے کی محفلیں لگانا، انڈیا سے ناچنے والوں کو لے جا کر ریاض میں، جدہ میں ان کے فنکشن لگانا، اور کرکٹ، والی بال اور پھر ٹینس وغیرہ میں لڑکیوں کو بھی آگے کر دینا، یہ ساری برائیاں جب اس کی سوچ میں ہیں تو وہاں کی پبلک بھی کیا کرے گی؟ وہاں کی پبلک بھی انہی بے حیائیوں میں آگے بڑھ رہی ہے جس کا تصور کوئی عام دنیا کا انسان نہیں کر سکتا تھا کہ عرب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے بادشاہ کی کیا سوچ ہے، کیا مینٹالٹی ہے، اس کے حساب سے پبلک کی بھی وہی سوچ بنے گی۔ اچھی پڑھائی کرنا، بڑے بڑے جاب لانا، بڑا بزنس کرنا، یہ سب آج کے جوانوں میں سوچ پیدا نہیں ہو رہی ہے،
بلکہ کیسے لوٹ کے کھانا، کیسا چوری کرنا، کیسا ڈکیتی کرنا، کیسا قبضہ کرنا، کیسے جھوٹ اور مکاری سے لوٹنا، یہ ارادے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ تمہارا جو حکمران ہے اس نے بھی ایسے ہی کہیں نہ کہیں اسکیم کیا ہوگا، جس کی وجہ سے آج کی رعایا اور پبلک میں بھی ایسی گھٹیا سوچ بنتی جاتی ہے۔ تو یہ حکمرانوں کے سوچ اور ان کی کیفیت اور ان کی صلاحیتوں کا اثر پبلک میں منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک گھر میں باپ ذمہ دار ہے تو باپ کی سوچ کا اثر بیٹوں میں منتقل ہوتا ہے، ماں کی سوچ کا اثر بیٹیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ جس گھر کی ماں اگر وہ بد زبان ہو، گھٹیا مزاج کی ہو، بد اخلاق عورت ہو، تو اس کی بیٹیاں بھی ویسی ہی بد اخلاق، بد زبان پیدا ہوں گی۔ شادی ہونے کے بعد وہ سسرال میں وہی فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے کریں گی۔ کس کی وجہ سے؟ ماں کے اثرات جو اولاد میں منتقل ہوئی ہے۔ اگر باپ شرابی ہے، باپ گھٹیا اور گالیاں دینے والے مزاج کا ہے، تو پھر وہ اثرات نا تربیت پانے والے لڑکوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ اب یہ لڑکے اگر کسی کے داماد بنیں گے تو وہاں بھی وہ غنڈہ گردی دکھائیں گے باپ کے اس گھٹیا اخلاق کی وجہ سے۔ ہمارے اس حیدرآباد میں آصف جاہی حکومت کا جو آخری بادشاہ گزرا ہے، جسے آصف سابع بھی کہتے ہیں، میر عثمان علی خان صدیقی، ان کے متعلق کچھ باتیں سبق آموز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ 6 اپریل 1886 میں ان کی پیدائش ہوئی، 24 فروری 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ یعنی دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا عظیم ادارہ ہے، وہ ادارہ 1966 میں قائم ہوا اور ان کی 1986 میں پیدا ہوئی۔ یعنی اس مدرسے کے بننے کے 20 سال کے بعد میر عثمان علی پیدا ہوئے۔ اب جب یہ آصف جاہی حکومت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں، آصف جاہی حکومت مغلوں کے زیر اثر رہنے والے ایک نواب قمر الدین خان کی قائم کی ہوئی حکومت ہے۔ مغلوں کی حکومت کا ہی ایک حصہ ہے آصف جاہی حکومت۔ مغلوں کے جو وزیر تھے نواب قمر الدین خان، انہوں نے یہ حکومت قائم کی۔ 1724 میں اس حکومت کا لقب پڑا آصف جاہ۔ قائم کرنے والا نواب تھا قمر الدین خان، لیکن لقب انہوں نے اپنایا اپنے لیے آصف جاہی، آصف جاہ لقب بنایا۔ 1724 سے لے کر 1947 تک، 1724، 1824، 1924، 1924 سے 1947، یعنی ملک آزاد ہونے تک 220 سال کے عرصے میں 7 نوابوں نے حیدرآباد پر حکومت کی ہے۔ 7 نوابوں نے حیدرآباد پر حکومت کی ہے۔ اب اس آخری بادشاہ کی بہت سی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ ملک کی آزادی کے موقع پر ادھر سراج الدولہ برطانویہ حکومت سے لڑ رہے تھے، ادھر ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے۔ اس دوران میں ان کو تھوڑی بھی اتنی عقل نہیں آئی کہ مجھے اپنے مسلم حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، بلکہ انہوں نے مسلم حکمرانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انگریز کی حمایت کی۔ کئی بار ٹیپو سلطان نے خطوط لکھے کہ ہم دونوں مل کر انگریز کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی موقع پر بھی انہوں نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کی حکومت کے جو حالات لکھنے والے ہیں، وہ احباب نظام کا تذکرہ اچھے سے نہیں کرتے ہیں، چونکہ ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچنے میں ان کا ساتھ نہ دینا بھی تھا، اس واسطے وہ اس کا تذکرہ اچھائی سے نہیں کرتے ہیں۔ ان کی یہ غلطی تھی۔ اس کے علاوہ جب یہ آصف جاہی حکومت پر سلطنت تخت نشین ہوئے تو 1912 میں
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1911 میں یہ تخت پر بیٹھے یعنی حکمران بنے، وہاں سے لے کر 1948 تک، 1912 سے 1948 تک تقریباً 35-37 سال ہوتے ہیں انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس 35-37 سال کی حکومت میں ان کے کیا کیا کارنامے ہیں وہ آگے ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن 48 کے بعد 47 میں ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد انہوں نے حیدرآباد کی ریاست کو ہندوستان کے ساتھ ضم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی آزاد ریاست بنانے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان بھی اس جاتے ہوئے انگریز کی پڑھائی ہوئی پٹی تھی کہ تم ضم ہونے کے بجائے آزاد ریاست کر سکتے ہو، حالانکہ وہ موقع تھا ہی نہیں کہ یہاں پر آزاد ریاست قائم کی جا سکے، جبکہ اس وقت 5 مشہور ریاستیں آزاد ریاستیں شمار ہوتی تھیں، ان کو بھی ہندوستانی حکومت سے ضم ہونا پڑا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ قتل و خون جہاں پر ہوا ہے وہ اس ریاست میں ہو کر 1956 تک یہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے حکمران بن کے رہے۔ اس کے بعد حیدرآباد تقسیم ہو گیا کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا میں، ورنہ تو اس سے پہلے مہاراشٹر کا اکثر حصہ بھی اس ریاست میں تھا، کرناٹک کا حصہ بھی اس ریاست میں تھا، آندھرا کا حصہ بھی اس ریاست میں تھا۔ 1956 میں ریاست حیدرآباد تقسیم ہوئی ہے 3 ریاستوں میں، وہ 3 ریاستوں پر حکومت جو تھی تقریباً 80,000 مربع کلومیٹر کی تھی، 80,000 مربع کلومیٹر کی تھی، اس پر آصف جاہی حکومت کے میر عثمان علی کی حکمرانی تھی۔ اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ہیرا جو 282 قیرات کا تھا ان کے پاس تھا، اتنے گرام کا ہیرا کسی اور دوسرے بادشاہ کے پاس نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے چوروں کی نظر لگی رہتی ہے۔ ان کی ہوشیاری یہ تھی کہ چوروں سے بچانے کے لیے اس ہیرے کو صابن کے ڈبے میں ڈال کے رکھتے تھے، تجوری میں نہیں رکھتے تھے۔ لوگ خزانے چرانے کے لیے تجوریاں ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہیرے کو معمولی جگہ پہ رکھتے تھے، لوگ یہ سمجھیں پلاسٹک کا ہے کوئی اور چیز ہے۔ بعض مرتبہ اسے اپنے ٹیبل پر پیپر ویٹ کے لیے بھی رکھ لیتے تھے، لوگ اسے جیسے پیپر ویٹ کانچ کا بنتا ہے وہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، جبکہ وہ بہت بڑا اور قیمتی ہیرا تھا۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی لکھی ہے کہ یہ پیسہ ویسٹ کرنے والے نہیں تھے، ضائع کرنے والے نہیں تھے، مفت میں اڑانے والے نہیں تھے۔ چنانچہ لکھا ہے فریڈم اینڈ مڈ نائٹ کتاب میں، انگریزی کی ایک انگریز لکھتا ہے، حیدرآباد کی ایک رسم تھی کہ سال میں ایک مرتبہ مختلف مالدار لوگ سونے کے کچھ سکے لے کر حکمران کے پاس یعنی میر عثمان علی کے پاس، اور جو جو آصف جاہی حکومت کے حکمران گزرے ہیں ان کے پاس آتے اور وہ سکے ان کے سامنے پیش کرتے تو یہ صرف ہاتھ لگا کر واپس کر دیتے۔ مطلب یہ رہتا ہے کہ تمہارے مال دولت کی حفاظت پر ہماری نگرانی ہے، ہم تمہیں نہیں لوٹیں گے، ہمارا سپورٹ تمہیں رہے گا، یہ مطلب رہتا تھا۔ لیکن میر عثمان علی کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے سکے پیش کیے جاتے تو اس میں سے چند سکے اٹھا کر تھیلی میں رکھ لیتے تھے، باقی سکوں کو ہاتھ لگا کے واپس کر دیتے، چند سکے اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ تھیلی میں رکھتے ہوئے ایک سکہ نیچے گر گیا اور ایک سکہ گر کے، سونے چاندی کے سکے تھے، جیسے آج بھی روپیہ 2 روپیہ گر جائے تو وہ چلنے لگتا ہے، تو ایک سکے کو اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھ گئے اور اس سکے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ کر اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس سے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا جس کی 80,000 مربع میٹر پر کلومیٹر پر حکومت ہے، وہ اپنی سلطنت میں پبلک کے سامنے ایک سکہ گر جانے پر بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور آج کے جوانوں کو جو اپنے باپ کی کمائی پر فخر کرتے ہیں، اپنے دادا کی کمائی پہ فخر کرتے ہیں، اور بعض بے شرم اپنے سسرال کے ٹکڑوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ ہوٹل میں کھانے کے بعد 50 روپے 100 روپے ٹپ میں دے کے آتے ہیں، یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اگر تمہیں رقم اور پیسے کا احساس ہوتا تو کس کو تحفہ اور ہدیہ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔
کھانا اپنے پیسے سے کھائیں گے، ہوٹل رکھا ہے تمہارے سسرے کی نہیں ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، خادم کو آلریڈی ہوٹل کی طرف سے سیلری رہتی ہے، پھر بھی وہ ویٹر کام کرنے پر آپ اسے 25 روپے 20 روپے ٹپ کے طور پہ دے کے آتے ہیں، اور ہر جمعہ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ 25 روپے 100 روپے جمعہ میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہاں ویٹر کو نہیں دیں گے تو شرم آتی ہے، میری عزت چلی جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ بھرے مجمع میں آپ کو ننگا کر دیا گیا ہو، اس لیے دے کے آنا ہی میرے خاندان کی شرافت ہے، نہیں دے کے آؤں گا تو میرے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ایسا سوچ کر دیے جانے والے پیسے پر بھی ایک پیسے کا ثواب نہیں ملتا، چونکہ تمہاری نیت ثواب کی ہے ہی نہیں ہے، اب تمہاری نیت اپنی عزت کی ہے، اور عزت کے خاطر پیسہ خرچ کرنے والے کو عزت چاہے اس ویٹر کے نزدیک مل جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عزت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا پیسہ غیر ضروری جگہوں پر لگ رہا ہے۔ اور اس سے غلط عادت یہ بھی بڑھے گی کہ وہ تو محنت سے کمانے کے لیے وہاں ہوٹل میں جاب کر رہا ہے، کہ اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ٹکڑوں پہ نہیں پلتا ہوں، میں محنت کر کے کمانا چاہتا ہوں، اس کو یہ ٹکڑے دے کر آپ اسے عادی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مفت میں بھی پیسہ ملتا ہے، محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ آج سماج کی عادت بنتی جاتی ہے، پیسے کتنے اڑ جاتے ہیں، کتنے گر جاتے ہیں، کتنا ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہوٹلوں کے بارے میں تو کسی اور موقع سے بیان کریں گے، مسلم سماج میں ہوٹل کا رواج کتنا بڑھتے جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے۔ کہنا یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان حکمران بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایک ایک سکے کی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو 1 روپیہ تقسیم کیے، تو ایک مرتبہ اتفاق سے ان کے بیٹے ولی عثمانی یا کسی اور بیٹے کے ذریعے سے 1-2 روپیہ نیچے گر گیا، جو 2 پتھروں کے بیچ میں جا کے پڑ گیا۔ اب مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ 2 روپے تم نے اٹھا لیا؟ تو 1-2 مرتبہ پوچھے، تو فرزند نے کہا اپنے والد سے، مفتی صاحب سے، کہ 2 روپے کی بات ہے، آپ اتنی بار پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے سختی سے تنبیہ فرمایا، 2 روپیے کی بات نہیں ہے، وہ 2 روپیہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کی ناقدری کرنا، ایسے پڑا ہوا چھوڑ دینا، جو شریعت یہ کہتی ہے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے گرنے والے ایک دانے کو اٹھا کے کھا لو، وہ دانہ برکت کا، رحمت کا، صحت کا ہو سکتا ہے، تو وہ شریعت تمہیں 2 روپے اس طرح پھینک دینے اور چھوڑ دینے پر کیسے گوارا کرے گی؟ مال کی حفاظت شریعت میں اس قدر بیان کی گئی کہ اگر تمہارے 150 روپیہ سجدے کی جگہ پڑے ہوئے ہوں اور کوئی چور وہ سجدے کی جگہ سے وہ 100 روپے اٹھا کے بھاگ رہا ہو، تو حکم یہ ہے کہ تم نماز توڑ کر وہ اپنے 100 روپے بچاؤ۔ تمہارا مال شریعت کے نزدیک اتنی حفاظت کا حق رکھتا ہے، اور آج مسلمان اسے کیسی کیسی جگہوں پہ اڑاتا ہے، کہاں کہاں خرچ کرتا ہے، جہاں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف اپنی شان پٹی باقی رکھنے کے خاطر خرچ کیا جاتا ہے، جھوٹی عزت باقی رکھنے کے خاطر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی شادیاں، دعوتیں، یہ سب میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف اپنی عزت باقی رکھنا مقصد ہے، اس کے علاوہ نہ سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے، نہ اپنی کوئی آخرت بنانا ہے۔ اپنی عزت باقی رکھنے کی خاطر مہنگی دعوتیں، بھاری فنکشن ہال بک کیے جائیں گے۔ آج کے مسلمانوں کا وہ مزاج ہے۔ میر عثمان علی جب اپنے دور میں حکومت کرتے تھے تو یہ ایسی ریاست تھی، حیدرآباد کی ریاست، کہ جہاں اتنا بڑا عوامی ٹرانسپورٹ تھا اور پبلک پوسٹ آفس تھا اور ریلوے اسٹیشن تھا اس حکومت کے تحت میں، اور حیدرآباد کی پبلک اس وقت 1,64,00,000 کی تھی، 1,64,66,00,000 کی تھی۔ ان 1,64,00,000 پبلک میں سے 12% ہی مسلمان تھے، 12% ہی مسلمان تھے۔ تو اب آپ غور کیجئے یہاں سے کہ حیدرآباد کی اس حکومت میں 12% مسلمان
बकिया दूसरे मजहब के लोग हैं, तो मुस्लिम हुक्मरान दूसरे मजहब वालों को कैसे साथ लेके चल रहा है। कभी उन पर कोई जुल्म नहीं, कभी उनके मंदिरों को ढाना नहीं, कभी उनके मजहब में टार्चर करना, दखल देना नहीं, कभी ज़बरदस्ती से उनको इस्लाम की दावत देना नहीं, कभी उनकी मंदिरों को मस्जिद में बदलना नहीं। ऐसा कोई वाक़या मीर उस्मान अली या ये आसिफ जाही हुकूमत में कोई नहीं दिखा सकता। ऐसी हुकूमत यहाँ पर हुई है। और आज कैसे मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जाना, उसे गैर आबाद रखा जाना, उसे आबाद करने की इजाज़त नहीं देना। कितनी कुतुब शाही मस्जिदें आज शहर के अंदर वैरान पड़ी हुई हैं, जहाँ पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। बनाने वालों ने किस अकीदत से बनाई थी, यहाँ ये मस्जिद बनेगी तो क़ियामत तक सवाब मिलेगा। क़ियामत तक क्या मिलता, 50 साल भी नहीं गुजरे होंगे बनाने के बाद, 100 साल भी नहीं गुजरे होंगे कि आज वो मस्जिदों में कुत्ते बैठते हैं और शराब पीने वाले उसको अपना अड्डा बनाते हैं, और बाज बदकार लोग वहाँ जाकर बदकारी भी करते हैं। और मुसलमानों को उन मस्जिदों की आबादी की फिक्र नहीं होगी। मुसलमान यहाँ से दूर मौजूद बाबरी मस्जिद के लिए रैली निकालेगा, हम उससे मना नहीं करते। हम ये कहते हैं आगे और भी दुनिया है जहाँ तुम्हें देखना है, तुम अंधेरे में जी रहे हो, अपने पास की मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र क्यों नहीं करते। ये इतनी बड़ी रियासत थी हैदराबाद की कि दीगर दूसरे रियासतों में राजाओं की भी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ रियासत हैदराबाद ही ऐसी रियासत थी जिसमें मीर उस्मान अली के सिक्के छपते थे, नोट छपते थे, उसमें इन्हीं की दस्तखत होती थी, बरतानवी गवर्नमेंट की दस्तखत नहीं रहती थी। जबकि दूसरी रियासतें अगर अपनी रियासत का पैसा और सिक्का छापना भी चाहते तो उसमें बरतानिया का परमिशन भी रहना पड़ता और उनकी दस्तखत भी रहना पड़ता था। लेकिन मीर उस्मान अली को इतनी आज़ादी थी कि वह अपनी रियासत का आज़ादाना सिक्का चला सकते हैं। अब आप गौर कीजिए कि इस हुकूमत में जो जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं, निज़ाम हुकूमत में किताबों की और इल्मी खिदमात की बड़ी कदर थी। इल्म दोस्त हुक्मरान गुजरा है। निज़ाम हुकूमत के बजट का तकरीबन 11% हिस्सा वो इल्मी कामों पे खर्च होता था। इल्मी कामों पे खर्च होता था, किताबें लिखने, किताबें प्रिंट कराने, किताबें शाये कराने पर वो अपनी आमदनी का 11% खर्च किया करते थे। चुनांचे इनकी तारीख़ में लिखा है, उलमा की, मशाइख की, मसाजिद की, मदारिस की, बल्कि हर मज़हब वाले की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की भी ये खिदमत करते थे, ताउन करते थे। बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी को इन्होंने, मीर उस्मान अली ने 10 लाख रुपए दिए थे अपने ज़माने में, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी को। और अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इन्होंने अपने ज़माने में 5 लाख रुपए दिए थे हदिये के तौर पर। और मसाजिद की खिदमत में लिखा है कि जामे मस्जिद दिल्ली जिसे शाहजहां ने तामीर किया है, उस मस्जिद की तामीर के वक्त मामूल ये था, मस्जिद का जो सहन बना है, जो लोग गए हैं वो देखे होंगे और गूगल में सब देख सकते हैं, आज तो वो तफरीगा बनी हुई है। नमाज अगरचे के होती है, उससे ज़्यादा लोग नमाज चलती है, 1-2 सफ नमाज में खड़ी रहती है, बाकी 100 लोग फ़ोटो लेते रहते हैं, अय्याशी करते रहते हैं, बाज़ार में गपशप करते रहते हैं। उस मस्जिद की तामीर के वक्त तामीर में देरी होने लगी, तो जब बादशाह ने पूछा कि ताख़ीर क्यों हो रही है, तो जामे मस्जिद के बनाने वाले मिस्त्री ने यह कहा, मजदूरों की इबादत का हाल ये है कि मस्जिद के सहन का एक एक पत्थर बिछाने के लिए वो रात में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, एक कुरान मुकम्मल हो जाता है तो एक पत्थर बिछाते हैं, एक कुरान मुकम्मल होता है तो सहन का एक पत्थर बिछाते हैं। ऐसी तिलावत के साथ मस्जिद की तामीर की गई है। उस मस्जिद के तामीर के कई सालों के बाद जब वहाँ से दिल्ली से एक ख़त मीर उस्मान अली को आया कि मस्जिद की मरम्मत के लिए सहन का पौ हिस्सा हम दुरुस्त करना चाहते हैं, पूरा हिस्सा दुरुस्त करने के लिए पैसे नहीं है, पौ हिस्सा दुरुस्त करने के लिए 75,000 की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें
عنایت فرمائیں، ہمارا تعاون کریں۔ تو میر عثمان علی نے کہا کہ 75,000 سے پو حصے کی مرمت ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ 3 لاکھ روپے میں پوری مسجد کے صحن کی مرمت ہو جائے گی، تو میں پورے 3 لاکھ بھیج رہا ہوں، پوری مسجد کو اثر نو درست کر دیا جائے۔ مساجد کے تعاون میں اتنی فراخ دلی تھی میر عثمان علی سے متعلق۔ اور پھر 1940 میں مسجد اقصیٰ میں جب وہاں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے رہنے والے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی اور مسجد میں وہ پناہ گزین ہونا پڑا، رہنا پڑا، تو ان مسجد میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد اور تعاون کے لیے یہاں سے میر عثمان علی نے 1 لاکھ روپے کا امداد کیا ہے اس زمانے میں۔ اور ان کے کارناموں میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں ابھی سعودیہ حکومت کو پیٹرول کا خزانہ نہیں ملا تھا، یہاں سے حج پہ جانے والوں کے صدقات پر وہاں کے غریب بچے گزارا کرتے تھے۔ حج کا موسم گویا ان کے لیے، ان کے غریبوں کے لیے کمائی کا موسم تھا۔ ایسا سعودیہ عرب غربت کی حالت میں جیتا تھا۔ چنانچہ علامہ صاحبان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب وہ حج پر گئے یا ان کے والد حج پر گئے، تو جب وہ کھانا کھا کر روٹی کے کچھ ٹکڑے جو کنارے سے کچے تھے وہ پھینک دیا، ایک عرب کا رہنے والا چھوٹا بچہ وہ ٹکڑے اٹھا کر کھانے لگا، تو ان کو ترس آیا کہ جس اللہ کے دربار میں عبادت کے لیے ہم حج کی نسبت سے آتے ہیں، وہاں کے رہنے والے پڑوسی یعنی جوار کعبہ، کعبۃ اللہ کے پڑوسیوں کا غربت کا یہ حال ہے، تو انہوں نے اس بچے سے کہا کہ میں تمہیں اپنے ملک لے جانا چاہتا ہوں، میں پال لوں گا، میں پڑھاؤں گا، تمہیں کسی طرح کی کمی نہیں کروں گا، اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا، تم میرے ساتھ چلنے تیار ہو۔ بچہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ کل دوسرے دن بچہ اس وقت آیا اور کہنے لگا آپ نے جو جو آفر مجھے کیا ہے، یہاں کھانے کو نہیں ملتا، غریبی ہے، کپڑے نہیں ہیں، گزارا مشکل ہے، آپ نے بیٹے کی طرح پالنے کی بات کی ہے، مجھے سب منظور ہے، لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ ہم جس کعبۃ اللہ اور جس گنبد خضرا کے سائے میں ہم رہتے ہیں اور روزانہ رسول اللہ کی مزار ہمیں نظر آتی ہے، اس مزار کی زیارت کا موقع آپ کے ملک میں ہمیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ہم تو اسی کی خاطر آتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ ہوتا تو ہم کہاں آتے۔ اس بچے نے کہا مجھے روٹی کے سوکھے ٹکڑے گوارا ہیں، لیکن اس کعبۃ اللہ کو اور مدینہ کی اس حاضری کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ عظمت و محبت ان بچوں میں تھی۔ تو وہ عالم تھا غربت کا سعودی عرب کا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کرنٹ کا انتظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے کرنٹ کا پلانٹ بنوایا میر عثمان علی نے وہاں پر۔ 1936 سے لے کر 1938 تک سعودیہ گورنمنٹ کے خطوط شاید ابھی بھی ان کے دستاویزات میں موجود ہوں گے، جو انہوں نے سعودیہ گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ وہاں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اور 1939 کو سعودیہ میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرنٹ کا انتظام ہوا میر عثمان علی کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد حاجیوں کے لیے وہاں پر کعبۃ اللہ میں اور مدینہ منورہ دونوں مسجدوں میں گرمی کے موسم کے لیے پنکھے نہیں تھے، تو دونوں مسجدوں میں حرمین شریفین میں پنکھوں کا انتظام کیا میر عثمان علی نے۔ اور یہاں سے جانے والے حاجیوں کے لیے وہاں پر پڑاؤ کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، تو یہاں سے جانے والے حاجیوں کی خاطر ایک رباط بنایا میر عثمان علی نے اپنے پیسے سے کہ جتنے حاجی یہاں سے جائیں گے اس رباط میں وہ ٹھہریں گے۔ وہ رباط چلانے کے لیے اور حاجیوں کے انتظام کے لیے اور سعودیہ گورنمنٹ کے تعاون کی خاطر یہاں میر عثمان علی نے ایک مدینہ بلڈنگ بنائی، جس کا کرایہ 1940 سے لے کر 1965 تک تقریباً 45 سے 25 سال تک اس کا پورا کرایہ سعودیہ گورنمنٹ کو جاتا تھا۔ اور جب 1970 میں سعودیہ گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ ہندوستان اور حیدرآباد کے اس تعاون کا ہم بدلہ دے دیں اور یہ جتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے واپس کریں، تو اس وقت تک نہیں تھا موقع واپس کرنے کا، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ نے اس رباط کو اچھی شکل میں
اپنی طرف سے دوسرے جگہ پر 2-4 بلڈنگیں بنائی جو یہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے جانے والے حاجی جہاں پر قیام کرتے ہیں وہ قیام والا اکثر حصہ اسی پیسے کا بدل ہے جو میر عثمان علی نے یہاں کے حاجیوں پر خرچ کیا تھا۔ تو آپ بتائیے، آپ اس ریاست میں جیتے ہیں جہاں کے حکمران کو وہ شرف ملا ہے وہ یہاں رہ کر بھی کعبۃ اللہ کی خدمت کر سکے، وہ یہاں پر رہ کے کعبۃ اللہ کو جانے والے حاجیوں کی خدمت کر سکے، مدینہ منورہ جانے والے حاجیوں کی خدمت کر سکے۔ اور انہوں نے بچوں کی تعلیم کی خاطر یہاں بہت سے ٹرسٹ قائم کیے، ان میں سے بچوں کی اسکالرشپ کے لیے جو ٹرسٹ قائم کیا، اس ٹرسٹ کی جو رقم تھی جو انہوں نے وقف کر دیا تھا 20 ملین پاؤنڈ تھے، وہ 20 ملین پاؤنڈ کی رقم انہوں نے مسلم بچوں اور غیر مسلم بچوں کی اسکالرشپ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ تھے تو آصف جاہی شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے الگ سے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا کہ اس ٹرسٹ پر ہمارے خاندان کا حق نہ رہے، یہ صرف پبلک کی خاطر رہے۔ اپنے شاہی خاندان کے لیے الگ ٹرسٹ بنایا، وہ ٹرسٹ تھا 44 ملین ڈالر کا، جس میں شاہی خاندان کے بچے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی۔ یہ ان کے دینی خدمات تھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے تعمیرات کیے ہیں وہ تعمیرات بھی آگے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ علمی خدمات ان کے کیا تھے وہ دیکھ لیں۔ آصفیہ لائبریری کا قیام ان کے ذریعے سے ہوا ہے، سنگ بنیاد انہوں نے رکھی ہے آصفیہ لائبریری کی۔ آصفیہ لائبریری میں ان کے زمانے میں 5 لاکھ کتابیں تھیں وہاں پر۔ ان 5 لاکھ کتابوں میں ایسے نادر کتابیں بھی تھیں جو دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے علماء ان کو جب وہ کتاب نہیں ملتی تو یہاں کی لائبریریوں سے رابطہ کرتے تھے کہ آپ کی لائبریری میں وہ کتاب ہے، ہم اسے پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اور بعض کتابیں ایسی تھیں جو صرف کاغذ پر نہیں تھیں بلکہ وہ کھجور کی چھال پر لکھی گئی تھی، ویسی کتابیں بھی ان کی آصف جاہی لائبریری میں تھی۔ اور یہ آصف جاہی لائبریری سالوں تک دنیا کے مختلف علماء کے علمی استفادے کا ذریعہ تھی۔ مختلف علماء یہاں سے آ کر علم کا استفادہ کرتے تھے چونکہ ویسی نادر کتابیں یہاں پر جمع تھی۔ اور آج اس شہر کے رہنے والے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جاہلوں کو یہ سبق لینا چاہیے، جس ریاست میں ہم جیتے ہیں وہاں ایک ایسی لائبریری بھی تھی جہاں 5 لاکھ کتابیں تھیں اور مختلف ممالک کے اسکالر اور دینی اسکالرز یہاں آ کر استفادہ کرتے تھے۔ آج اس آصفیہ لائبریری کا دیدار کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے، ویسے ہی جاہل بن کے مر رہے ہیں۔ کتنا علمی شہر تھا، کتنی علمی خزانے یہاں پر تھے، وہ یہاں کے رہنے والی پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کیا برا بھلا کہیں گے کہ کلکتہ میں بھی ایک ایسا خزانہ تھا، فلاں جگہ فلسطین میں ایک ایسا کتب خانہ تھا، بغداد میں ایسا کتب خانہ تھا۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے کتب خانوں کے مرجھا جانے پر افسوس کرنے سے زیادہ ہمارے ان ناقدروں پر افسوس کرنا چاہیے کہ ان کتابوں کی اور اس لائبریری کے دیدار کی ہمیں توفیق بھی نہیں ملی ہے۔ ان کے علمی کارناموں میں آپ غور کیجئے، نظام کالج انہوں نے بنایا۔ اس کالج سے اور علمی کارناموں میں جو انہوں نے انجام دیا، اس کے ایک پروفیسر تھے، ایرانی پروفیسر، ان کا نام تھا آقا محمد علی۔ ان کو انہوں نے نظام نے ایران بھیجا چونکہ ایران کی لینگویج فارسی ہے اور اس وقت ہندوستان کی اور اس ریاست میں بھی فارسی چلتی تھی اور اردو بھی چلتی تھی۔ فارسی لغت، فارسی ڈکشنری لکھنے کے لیے آپ ایران جائیں، ایران سے آپ فارسی سیکھیں، وہاں سے فارسی لغت، فارسی ڈکشنریاں جمع کریں۔ اس پر میر عثمان علی نے ماہانہ 300 روپے آپ کو تنخواہ دی جائے گی، آقا محمد علی کو 200 روپے ماہانہ بطور الانس کے آپ کو دیے جائیں گے، سفر کے پورے اخراجات آپ کو دیے جائیں گے۔ اس طرح 3 سال تک ان کا پورا خرچ برداشت کر کے صرف کس لیے؟ ایک فارسی ڈکشنری آپ کو لکھنا ہے، اس پر ان کو خرچہ دیا جا رہا ہے۔ واپس آنے کے بعد نظام کالج میں انہوں نے خدمت شروع کی تو لغت لکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے 1-2 بندے تعاون اور ساتھ کام کرنے کے لیے دیے جائیں، تو پھر 2 بندوں کو ساتھ کام کرنے کے لیے دیا گیا۔ 6 سال تک انہوں نے محنت کر کے
5 جلدوں میں فارسی کی ڈکشنری لکھی ہے، وہ ڈکشنری مکمل ہونے تک ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی رہے گی، اور جب وہ ڈکشنری مکمل ہو گئی تو مکمل ہو جانے کی خوشی میں مہینے کی سیلری کے علاوہ 7,500 روپے اس ٹائم کے بطور انعام کے میر عثمان علی نے انہیں دیا ہے۔ کس پر؟ فارسی کی ایک ڈکشنری آپ کو لکھنا ہے۔ تو آپ بتائیے آج کے مسلمانوں کو کتنی قدر ہے ان کے علمی کارناموں کی، جو یہ فارسی کی ڈکشنری پر یہ ان کی محنت ہے۔ اب آئیے دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک مشہور کتاب ہے سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بہت اہم اور معتبر مانی جانے والی کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی بیماری کے باوجود، اپنی کمزوری کے باوجود سیرت کی اس کتاب کو مکمل کرتے رہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ میری تمنا یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کی سیرت میں مکمل نہ کر لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ 2 جلدیں انہوں نے لکھی، تیسری جلد لکھ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حوالے کیا کہ آپ اس کتاب کی تکمیل کریں۔ علامہ سید سلیمان ندوی اس کتاب کی تکمیل کرنے لگے۔ یہ کل 6 جلدوں میں کتاب ہوئی ہے۔ یہ کتاب لکھنے اور اسے پبلش کرنے کے لیے پیسوں کی تنگی ہوئی تو لکھنؤ سے میر عثمان علی کو رابطہ کیا گیا۔ اب آپ غور کریں، دلی کی مسجد میں پیسے نہیں ہیں، میر عثمان علی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ اقصی کی مسجد میں پریشانی ہے، میر عثمان علی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ اور بنارس کی ہندو یونیورسٹی کے لیے مسئلہ ہے، میر عثمان علی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ علی گڑھ کی یونیورسٹی کے لیے پریشانیاں ہیں، میر عثمان علی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب معلوم ہوا؟ اپنی ریاست میں رہتے ہوئے دیگر ریاستوں کے علمی کارناموں میں بھی حصہ لینے کا جذبہ۔ اب جب ان سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رابطہ کیا تو تکمیل کے لیے انہوں نے میر عثمان علی نے کہا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ 20 سال لیجئے میرے سے، اور 20 سال میں یہ سیرت کی کتاب مکمل کر دیجئے۔ 20 سال تک آپ کو میری طرف سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی رہے گی۔ 20 سال تک میری طرف سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی رہے گی، اور ماہانہ 200 روپے اس وقت آپ کو میری طرف سے ملتے رہیں گے 20 سال تک۔ لیکن کرم یہ ہوا کہ علامہ سید سلیمان ندوی نے 20 سال کے بجائے 14 سال ہی میں وہ کتاب مکمل کر لی۔ اس درمیان میں انگریز ٹٹو نے میر عثمان علی کو 2 بار خط لکھا کہ آپ سید سلیمان ندوی کا کتاب لکھنے کے لیے تعاون کرنے میں روک دیں، بند کر دیں۔ تو میر عثمان علی انگریز کا ساتھ دیتے ہوئے بھی اس مسئلے میں انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کے نبی کی سیرت کی بات ہے، میں اس میں تعاون بند نہیں کر سکتا، میں اس میں تعاون بند نہیں کر سکتا۔ تعاون جاری رہا، بلکہ اضافہ یہ کیا کہ اب تک تو 200 روپے کتاب لکھنے کے خرچہ تھا، ایگسٹرا 100 روپے میری طرف سے آپ کو رہیں گے آپ کی محنت کے بدلے میں۔ یہ ان کا نبی کی سیرت لکھنے میں تعاون تھا۔ آگے پھر ایک اور کتاب حفیظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی شاہنامہ اسلام کے نام سے، اسلامی جنگوں پر، اسلامی تاریخ پر بہت معتبر کتاب ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ حفیظ جالندری کو، جالندر کے رہنے والے، انہوں نے یہاں میر عثمان علی سے رابطہ کیا کہ مجھے کتاب کی طباعت کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو میر عثمان علی نے اس وقت صرف تعاون ہی نہیں کیا بلکہ حفیظ جالندری سے یہ کہنے لگے کہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کا موقع دے، میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ دیکھنے کے بعد 3 سال تک ماہانہ 300 روپے آپ کو دیے جاتے رہیں گے، آپ کتاب مکمل کیجیے۔ اور 3 سال ہونے کے بعد حفیظ جالندری نے درخواست کی کہ مزید وقت دیا جائے، تو میر عثمان علی نے کہا مزید اور 3 سال تک آپ کو یہاں سے سیلری ملتی رہے گی، آپ کام کیجئے۔ شاہنامہ اسلام 4 جلدوں میں انہوں نے تقریباً 6 سال کے اندر مکمل کر کے حیدرآباد کی فنڈ سے، نظام فنڈ سے وہ کتاب پرنٹ ہوئی، یہاں سے وہ شائع ہوئی۔ جس کتاب کے لیے دوسرے لوگ
دوسرے ملکوں سے بھی رابطہ کرتے تھے. اسلامی تاریخ اور اسلامی جنگوں سے متعلق پڑھنے کے لیے معتبر کتاب ہمیں وہ چاہیے. وہ کس کی خدمت ہے؟ وہ میر عثمان علی کی خدمت ہے. اردو کے لیے مولوی عبدالحق ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کو 10 سال تک ماہانہ 1000 روپے آپ کو دیے جاتے رہیں گے. اردو کی ڈکشنری آپ مکمل کیجئے. دلی کے رہنے والے ایک مولانا سعید احمد دہلوی تھے. انہوں نے ایک لغت لکھی، ڈکشنری لکھی، فرہنگ آصفیہ کے نام سے. فرہنگ آصفیہ کے نام سے انہوں نے ڈکشنری لکھی. یہ جو لکھنے والے بزرگ ہیں مولانا سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے نیک دل بزرگ تھے. ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. اچانک ان کا گھر گھاس کا تھا جو پرانے زمانے میں بنائے جاتے تھے. آگ لگ گئی، گھر میں کپڑے جل گئے، ایک بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا. یہ فوراً باہر نکل کر لوگوں کو جمع کرنے، آگ بجھانے کے انتظامات میں لگے. اندر بیوی ان کی پریگننٹس ہے. اس موقع پر گھر پورا آگ میں پکڑا گیا. اب ایک نوجوان ہمت کر کے آگے بڑھا کہ کوئی ہے تو ہاتھ دے دے، میں انہیں باہر نکال لیتا ہوں، جان بچا لیتا ہوں. تو اس وقت ان مولانا کی گھر والی نے کہا کہ غیر محرم کی آواز ہے، میں ہاتھ نہیں دے سکتی. غیر محرم کی آواز ہے، میں ہاتھ نہیں دے سکتی. گھر جل رہا ہے، جان جانے کا ڈر ہے، لیکن میں کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گی. پھر ان کے شوہر خود دیوار توڑ کر انہیں اندر سے نکال کر لائے. ایسی عزت سے جینے والی لڑکیاں تھیں. جل جانا گوارا تھا لیکن غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں تھا. اور آج کی مسلمان لڑکیاں کالجوں میں، اسکولوں میں، فٹ پاتھ پر، پارکوں میں غیروں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکتوں میں پائی جاتی ہیں. شرم سے ڈوب مرنا پڑتا ہے. اور موجودہ زمانہ تو یوٹیوب کا ہے، کوئی بھی تمہاری ویڈیو بنا رہا ہے اور اپلوڈ کر رہا ہے. دیکھیے مسلمان لڑکیاں، مسلمان کالج میں پڑھنے والی، برقع پہنی ہوئی، جھاڑ کے نیچے گروپ بنا کر سگریٹ پی رہی ہیں اور ان کا ویڈیو بن رہا ہے اور اپلوڈ ہو رہا ہے. کس کی بیٹیاں ہیں؟ کس کی بہنیں ہیں؟ کس سماج کو یہ بدنام کر رہی ہیں؟ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کی عزت نیلام ہو جائے. ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جہاں پر مسلمان لڑکیاں اپنے خاندان کا اور اپنی عزتوں کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اور ایک وہ بھی تھی جو جان جانے اور گھر جلنے کا بھی عالم ہے لیکن وہ غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے تیار نہیں. ان مولانا سعید احمد دہلوی کو انہوں نے یہاں سے اس کتاب کے تعاون اور اس کتاب کی طباعت کے لیے کئی سالوں تک مدد کرتے رہے اور اس کتاب کی طباعت میں لگے رہے. اور ایک لغت ہے آصف اللغات کے نام سے 17 جلدوں میں ڈکشنری کی کتاب ہے. وہ پوری پرنٹ کروائی انہوں نے اپنے پیسے سے انہوں نے پرنٹ کروائی ہے. اور آخری عمر میں میر عثمان علی کو خیال ہوا کہ میں اپنی ہسٹری لکھواؤں، اپنی زندگی لکھواؤں. ایک آدمی کو متعین کیا، مولانا عبدالحلیم شرر کو. ان کو کہا کہ ماہانہ 400 روپے آپ کو دوں گا، آپ میری سوانح میری زندگی لکھیے. چند مہینوں کے بعد خیال آیا میری زندگی لکھنے سے کیا فائدہ، آپ ہمارے نبی کی سیرت لکھیے، اس پر میں ماہانہ 500 روپے آپ کو دوں گا. اپنی سوانح اور اپنی زندگی کینسل کرا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت لکھنے پر انہوں نے ان کو تیار کیا. ماہانہ 500 روپے آپ کو ملتے رہیں گے. 4 سال تک انہوں نے سیرت کی کتاب لکھنے میں لگائے، ماہانہ 500 روپے ملتے رہے. 25,000 روپے خرچ کر کے 4 جلدوں میں میر عثمان علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت لکھوائی. یہ تھے مسلم حکمران جن کا علمی کارنامے، دینی کاموں پر بھی خرچ، علمی کاموں پر بھی خرچ. سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہندوستان اور چائنا کی جنگ میں نظام کے قائم کردہ قومی دفاعی فنڈ سے ہندوستان حکومت نے رابطہ کیا تھا کہ بھئی چائنا سے ہماری جنگ چل رہی ہے، آپ ہمارا تعاون کریں. تو اس موقع پر 1956 میں میر عثمان علی نے 5000 کلو سونا دیا تھا. 5000 کلو سونا دیا تھا انڈیا کی حکومت کو کہ ملک کو بچانے کے لیے میری طرف سے 5000 کلو سونا. اور دوسری مرتبہ گویا آج کے حساب سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے 1500 کروڑ کی مالیت بنتی ہے. وہ آج کے حساب سے 1500
करोड़ की मालियत बनती है, जितना कि यहाँ से एक आदमी बैंक को दिवालिया करके लेके भाग जाता है, फिर वापस नहीं कर सकता, और उससे वसूल करने की पूरी इंडियन के बैंकों को हिम्मत नहीं होगी कि एक विजय माल्या को वापस ला लें, और यहाँ पर एक ऑटो वाले के 1 महीने के EMI को माफ नहीं करेंगे, और हजारों करोड़ लेके भागने वाले का आप एक बाल भी भीगा नहीं कर सकते, और एक ऑटो वाले का 1 महीने का EMI भी आप माफ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए इंसाफ की दुनिया और मुसलमान हुक्मरानों का ताउन। और दूसरी तरफ एक मर्तबा नेशनल डिफेंस के लिए फंड तलब किया गया, तो 2 करोड़ सोने के सिक्के इन्होंने ताउन किए, 2 करोड़ सोने के सिक्के। और इसके अलावा आप क्या क्या मीर उस्मान अली के कारनामे हैं, सरसरी ज़बानी गिनवा देते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो रियासत हैदराबाद की पहली यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने कायम की। उस्मानिया बिस्किट इन्हीं के नाम से चलते हैं। हैदराबाद हाई कोर्ट की तामीर इन्होंने की है, और असेंबली हॉल, असेंबली बिल्डिंग इनकी बनाई हुई है। पब्लिक गार्डन इनका बनाया हुआ है। आसिफिया लाइब्रेरी इनकी बनाई हुई है। निज़ाम कॉलेज इनका बनाया हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए निम्स कॉलेज, इंस्टीट्यूट निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इनका बनाया हुआ है। बाग़ आम्मा, किंग कोठी महल, खलवत कैंपलेस के इमारतें इनके बनाई हुई हैं। किंग कोठी इन्होंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान जाने से रह जाने वाले मुसलमानों के गरीब बच्चों में से 300 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ली थी, जो किंग कोठी में रहकर वो बच्चे पलते थे और पढ़ते थे मीर उस्मान अली के फंड से। नीलोफर हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, जो अपने बेटे मुफक्खम जा की बीवी के नाम पर इन्होंने बनाया था। निज़ाम शुगर फैक्ट्री इनकी बनाई हुई है। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपया इनसे कर्जा मांगा, तो इन्होंने मुसलमान मुल्क होने की निस्बत से 20 करोड़ रुपए उसको दिए हैं पाकिस्तान को तकसीम के बाद। हिमायत सागर इनका बनाया हुआ, उस्मान सागर इनका बनाया हुआ, निज़ाम सागर इनका बनाया हुआ है, और मकबूल। और इसके अलावा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, जो उस्मानिया हॉस्पिटल है, 1000 मरीजों के इलाज के लिए 1000 बेड बनवाकर उन्होंने वो उस्मानिया हॉस्पिटल बनवाया था, जिससे आज हजारों लोग, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। हैदराबाद म्यूजियम इन्होंने बनाया, और इंडस्ट्रियल म्यूजियम इन्होंने बनाया। मिलिट्री हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन रियासत हैदराबाद के, और सेक्रेटरीट की बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा आप गौर कीजिए, निज़ामिया यूनानी दवाखाना और जनरल हॉस्पिटल बनाया। मुअज़्ज़म जाही मार्केट इनका बनाया हुआ। महबूबिया गर्ल्स स्कूल इनकी बनाई हुई। महकमा ज़राअत और क्रेडिट सोसाइटियों के लिए किसानों गरीबों के ताउन और ज़राअत में मदद के लिए इन्होंने ट्रस्ट कायम किए, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का निज़ाम मीर उस्मान अली का बनाया हुआ है, जिसकी महारत को देखकर यूपी में ऐसे महल्ले, ऐसे ड्रेनेज यहाँ को देखकर काफी मारे गए। और यूनानी हॉस्पिटल बनाया, ENT हॉस्पिटल बनाया, TB हॉस्पिटल बनाया, निज़ाम आर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल बनाया, प्रिंस असरा हॉस्पिटल में भी इनका दखल है। सिटी कॉलेज बनाया, हैदराबाद पब्लिक स्कूल की तामीर, वुमेन्स कॉलेज कोठी की हैदराबाद, हाउस दिल्ली और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद इनकी तामीर है। बेगम पेट का एयरपोर्ट भी इनकी तामीर है। दक्कन एयरलाइंस भी इनका हिस्सा है। 1973 में चेन्नई में पहली बार बिजली आई थी, तो उससे 6 साल पहले 1927 में 6 साल पहले यहाँ पर बिजली का इंतजाम मीर उस्मान अली ने किया था। राजपूतों और दलित कौमों को मुफ्त तालीम देने के लिए इन्होंने निज़ाम किया, और अमृतसर के गुरुद्वारों को, बनारस के मंदिरों और यूनिवर्सिटियों को यहाँ से माली ताउन किया। नांदेड़ के गुरुद्वारे को 1000 एकड़ ज़मीन इन्होंने दी है। नांदेड़ के गुरुद्वारे को 1000 एकड़ ज़मीन इन्होंने यहाँ से दी है। मुसलमान गैर मुस्लिम के फ़र्क के बगैर जीते थे। जब इनकी वफ़ात हुई तो इनके जनाजे में 10 मिलियन लोग थे।
10 ملین لوگ تھے جو مسلمان غیر مسلم کے فرق کے بغیر حیدرآباد کی گلیوں میں عورتوں کے ماتم کرنے کی وجہ سے، چوڑیاں توڑ لینے کی وجہ سے گلیوں میں کانچ پڑی رہتی تھی، چوڑیاں بکھری اور ٹوٹی پڑی رہتی تھی۔ ان کے نظام کے میوزیم دستاویزات کے مطابق غیر سیاسی غیر مذہبی اتنا بڑا 10 ملین والا اجتماع اس کے بعد آج تک کوئی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں۔ اور آپ غور کیجئے 1967 میں 24 فروری کو پوری ریاست کی طرف سے چھٹی کی گئی ان کے اعزاز میں، اور اس کے علاوہ ان کو جب دفن کیا گیا تو کنگ کوٹی کی مسجد جودی ہے، ان کے بیٹے جواد کے نام پر انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ کنگ کوٹی کی جودی مسجد میں ان کی والدہ کے بازو میں ان کو دفن کیا گیا۔ والدہ کا نام ہے زہرا بیگم، وہاں ان کی قبر ہے، اور انہوں نے اپنا وارث بنایا مکرم جاہ کو، جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ اپنے دادا کی وفات اور ان کے اعزاز کے لیے کون سا محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انٹرویو لینے والے سے کہا کہ کوئی محل تعمیر نہیں کروں گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا پورا حیدرآباد گھوم لو اور کسی جہت میں میرے دادا کی بنائی ہوئی تعمیر نہ ملے تو پھر مجھ سے پوچھو۔ جب اتنی تعمیریں میرے دادا کی بنائی ہوئی ہیں تو پھر مجھے اور کسی تعمیر کی کیا ضرورت ہے۔ ایسی حکومت جہاں مسلمان اور غیر مسلم سب کو یکسانیت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ بادشاہ ایک نواب مسلمان ہے اور وزیر مہاراجا کشن پرساد ان کا وزیر تھا۔ ہندو مسلم دو ایک آنکھ سے دیکھے جاتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسی ریاست انہوں نے قائم کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلم حکمرانوں کی تاریخ کو جانیں، اور وہ ملک سب سے بڑا افسوس اور ظلم اور امن کے خلاف جینے پہ مجبور ہو جاتا ہے جہاں کے مسلمانوں کو عمارتیں ملیں، ان کو سیلریاں ملیں، ان کو تنخواہیں ملیں، لیکن وہاں پر جینے والی پبلک کو اگر امن نہ ملے تو پھر وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اور ہمدردی کے ساتھ جینا چاہیے، اپنے اسلاف کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔